بغیر شک کے مکمل یقین سے پڑھیں، ابھی رات بھی نہیں پوری گزرے گی کہ مشکل ترین حاجتیں پوری ہو جائیں گی، لاکھوں کروڑوں آتے اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عمل آپ کو جو بتانے لگی ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا آزمودہ اور مجرب ہے، جب آپ کریں گے تو بے شمار دعائیں دیں گے مجھے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، بے شک اسے بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں۔ مجھے بھی انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ زندگی میں کم از کم لازمی ایک بار آپ یہ نفل نماز ادا کر لیں۔ آپ کا جتنا مشکل کام ہوگا، جتنا رکاوٹیں ہوں گی آپ کے کام میں، تمام کام آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بھی یہ نماز پڑھی، یہاں اس کی نماز ختم ہوئی، وہاں اس کا کام ہو گیا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خاص حاجت ہوتی ہے، کوئی غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کاروبار کی بندش ہے، پیسے کی تنگی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا پھر رشتے نہیں مل رہے، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، حتیٰ کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ آپ دنیا کے ہر طرح کے اسباب کر چکے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو اس نفل نماز کو ایک بار زندگی میں لازمی پڑھ لیں، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔ آپ مکمل یقین کے ساتھ کریں، شک کی حالت میں نہ کریں، آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ دیکھ کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ ان نفل نماز کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ عمل کا مکمل طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے اسے اچھی طرح سے غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا۔ اور تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آنے والے تمام وظائف آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ جمعرات کو، جمعہ کی رات، مطلب یعنی کہ جمعرات کا دن جب ختم ہو رہا ہوگا تو جمعرات کی رات شروع ہو گئی۔ آپ نے شب جمعہ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے شب جمعہ کو غسل کر کے پاک صاف ہو جانا ہے اور ایک صاف ستھرا پاک لباس پہن لینا ہے، اور آپ نے 4 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ حاجت کی نیت سے آپ نے یہ نفل ادا کرنے ہیں، 2 کی نیت نہیں کرنی۔ آپ نے ایک ہی بار 4 رکعت نماز نفل کی نیت ادا کرنی ہے۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی سورہ نہیں پڑھنی، اور یہ آیت وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس آیت أَلَا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ، اس آیت کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر اسی طرح سے آپ نے تیسری رکعت شروع کرنی ہے، اور پھر آپ نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت نصر من اللہ وفتح قریب، اس آیت کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ چوتھی رکعت پڑھیں گے تو چوتھی رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا 100 بار پڑھنا ہے آپ نے اس آیت کو بھی۔ ان نوافل کے بہت زیادہ نعمتیں اور برکتیں ہیں۔ ابھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اس کا ابھی طریقہ مکمل نہیں ہوا، ابھی آپ سجدے سے نہیں اٹھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ تمام تر مشکل اور پریشانی ختم ہو جائے گی، اگر میرے رب کی اس میں مصلحت شامل ہوئی، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین سمجھتا ہے ہمارے لیے وہی کرتا ہے۔ ہم بندے ہی ناقص العقل ہیں، جو ہم سوچتے ہیں کہ اتنی دیر ہوئی جا رہی ہے اور ہمارا کام اب تک نہیں ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے غفرانک ربنا وإلیک المصیر،
سلام پھیر کے جب آپ 100 بار یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو آپ سجدے میں جا کر 200 بار پھر یہ پڑھنا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس تسبیح کو آپ نے 200 بار پڑھنا ہے اور دھیان اور توجہ آپ کی پوری نماز پر ہونی چاہیے تاکہ آپ سے تسبیح کو گننے میں مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ 200 بار یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ سجدے میں جاتے ہوئے تسبیح بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ نے مکمل سجدے کی حالت میں ہی مصلی پر اپنے ہاتھوں کو سیدھا بچھانا ہے جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اور مکمل توجہ اور دھیان سے تسبیح کریں اور اللہ تعالیٰ اور اپنے مقصد کو اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں بٹھا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ ہماری پریشانیوں سے اور مشکلات سے واقف ہے، وہ ضرور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ بات صرف اور صرف یقین کی ہے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو جلدی اور آسان بنا دیتے ہیں، کیونکہ جو شخص شک کی حالت میں کام کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم شک کی حالت میں کام کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کن فیکون کی مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہے جب چاہے آسانیاں بنا سکتا ہے، وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں جب بدلنے پر قادر ہے، جب وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر اس کا قبضہ ہے، تو وہ ہمارے کام کیسے آسان نہیں کرے گا۔ تو معزز بہن بھائیوں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، کیونکہ بندوں کے سامنے رونے سے کوئی فائدہ نہیں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملنا۔ ایک رب کی ہی ذات ہے جو آپ کے کاموں کو آسان بنا سکتی ہے، اور یہ بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ آپ زندگی میں ایک بار اسے آزما کر دیکھیں، لیکن شک کی حالت میں نہیں، پورے یقین سے کہ یہ میں کر رہا ہوں تو میرا رب میرا کام بھی کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔